بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ محترم سامعین و ناظرین، جس عنوان پر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ عنوان ہے محمدی نماز کے دلائل۔ پہلے بھی آپ اس عنوان پر بہت سارے علماء کرام کے بیانات سنتے رہتے ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ ہر نماز پر ایک دلیل عرض کروں کہ یہ محمدی دلیل ہے نماز کی، اور پھر کچھ ہمارے ایسے مسلمان بھائی جو اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کی میں نشاندہی کروں گا۔ فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا کہ کون سی چیز بہتر ہے اور کون خطا پر ہیں، کسی کا نام نہیں لیا جائے گا، سننے والے خود فیصلہ کر لیں گے کہ حق کیا ہے، کس کی نماز محمدی نماز ہے اور کس کی نماز کسی اور کی نماز لیے بیٹھے ہیں۔ میں بلا تمہید شروع کرتا ہوں۔ نماز فجر کو لیتے ہیں، جب ہم نماز فجر کو دیکھتے ہیں تو اس کی دو صورتیں نظر آتی ہیں، ایک صورت اس کی دو سنتیں ہیں اور دوسری صورت اس کے دو فرض ہیں۔ سنتوں کو دیکھیں تو محمدی سنتیں کون سی ہیں، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز کے جو 2 رکعت فرض ہیں وہ کون سے ہیں، اور پھر دیکھ لیں گے کہ اس امت کے اندر وہ 2 سنتیں اور وہ 2 فرض جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ اس امت میں کن کے پاس ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں مختصر ہوا کرتی تھیں، سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں فاتحہ اور قل ھو اللہ احد۔ اس چیز کا درس اس امت میں کون دے رہا ہے، یہ لوگ خود فیصلہ کر لیں۔ نمبر 2، اگر کسی بندے کی یہ سنتیں رہ جائیں، گھر سے آیا دیکھا تو جماعت کھڑی ہو گئی، سنتیں رہ جاتی ہیں، اب اس نے آ کر کیا کرنا ہے، 2 سنتیں پڑھے گا یا جماعت میں شامل ہو جائے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں کیا کرنا اس نے بھائی؟ یہ آپ کہتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو یہ نہیں کہتے۔ میں اب دعویٰ یہ کرتا ہوں کہ یہ جو بات ہم نے ابھی کی ہے کہ 2 سنتیں اس کی ابھی رہ گئی ہیں، وہ پڑھ نہیں سکا، آیا ہے تو جماعت کھڑی ہے، آپ نے کہا ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہو جائے گا، ہمارے پاس اس کی دلیل ہے، اور یہی محمدی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب براہ راست ہم نے تو دیکھا نہیں، صحابہ کرام نے دیکھا ہے، صحابہ کرام سے ہم نماز لے رہے ہیں، اور وہی صحابی اب یہی سنتیں کیا ماجرا پیش آتا ہے، سنن نبی داؤد پڑھ کر دیکھ لیں۔ ایک مطلق حدیث ہے سنن نبی داؤد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے، جماعت کی تکبیر کہی جائے، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، فرضی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ مطلق پیغام ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کہ فرضی نماز جب کھڑی ہو جائے تو پھر اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے اس پر عمل کر کے سنتیں نہیں پڑھیں بلکہ فرضوں کے اندر شامل ہو گئے۔ اور اس کے بعد وہ سنتیں پڑھنی کب ہیں؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، سنتیں رہ گئیں، وہ نہیں پڑھ سکا، اس حدیث پر عمل کیا، جماعت میں شامل ہو گیا، اب اس نے وہ 2 سنتیں کب پڑھنی ہیں؟ یہاں سے ہمارے بھائیوں کو غلطی لگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، فجر کی نماز کی 2 رکعتیں جو سنتیں رہ گئی تھی پہلے وہ اب نہیں پڑھ سکتا، بلکہ وہ پڑھے گا جب سورج نکلے گا تو اس وقت، لہٰذا اس وقت یاد نہیں رہے گا تو پہلے ہی پڑھ لے گا۔ یعنی ان کے نزدیک یہ بات ہے کہ وہ فجر کی 2 سنتیں
آئے جماعت کھڑی ہے، جماعت میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ پہلے 2 سنتیں پڑھے گا۔ بے شک جماعت ہوتی ہے، ہوتی رہے۔ بعض نے تعویل کی ہے کہ برآمدے میں پڑھ لے، بعض نے کی ہے کہ نہیں پچھلی صف میں پڑھ لے، کوئی کہتا ہے تھوڑا سا اور پیچھے ہو کر پڑھ لے۔ یہ کہاں سے باتیں ساری لی ہیں؟ پڑھنی ہی نہیں ہیں۔ جب آپ کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اب سنتیں پڑھنے کا آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ واضح طور پر ہے وہ سنتیں ہوگی نہیں، بلکہ آپ تو سنتیں اگر پڑھ رہے ہیں نا، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ سنتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ سلام پھیریں، آپ سلام نہ پھیریں، وہ نماز ختم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نفلی نماز نہیں ہوتی، سنتیں نفل کچھ بھی نہیں، ختم۔ اب اس نے جماعت میں شامل ہونا ہے۔ وہ کیسی نفلی نماز ہے؟ اس کا کیا فائدہ کہ تکبیر تحریمہ جس کی رہ جائے؟ ان سنتوں کی وجہ سے تکبیر تحریمہ فوت ہوگی بندے کی، یعنی پہلی اللہ اکبر، وہ شامل ہو ہی نہیں سکا اس کے ساتھ۔ کیا فائدہ ان سنتوں کا؟ وہ چھوڑ کر فوراً شامل ہونا چاہیے۔ بات عرض کر رہا تھا کہ جیسے سلام پھرا بعد میں وہ سنتیں پڑھ لیں، ہم اسی کے قائل ہیں، اور اس پر ہمارے پاس دلیل ہے، اور یہی محمدی نماز ہے کہ سلام پھرا فجر کی نماز کا، آپ کی سنتیں رہ گئی تھیں، آپ اذکار کریں اور کھڑے ہو کر 2 سنتیں پڑھ لیں۔ سنن نبی داؤد ہی کو پڑھ لو، حدیث موجود ہے اس کے اندر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت کروائی، چہرہ انور صحابہ کی طرف کیا تو کیا دیکھا کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ اے صحابی تیری کون سی نماز ہے جو تو نے ہمارے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ وہ فجر کی نماز تھی، یہ جو اب آپ نے پڑھی ہیں یہ 2 رکعتیں، کون سی نماز تو نے پڑھی ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری 2 رکعتیں سنتیں رہ گئی تھی پہلے والی، وہ میں نے پڑھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دنیا جانتی ہے کہ جس کام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں وہ کام جائز ہوتا ہے۔ علم ہو جائے آپ کو اور آپ اس پر خاموشی کا اظہار کریں، چپ کر جائیں، اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام کی خبر دی گئی، آپ اس پہ سکوت اختیار کیا، وہ کام جائز ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو آقا اسی وقت اس کو منع فرما دیتے۔ اب سنتیں جائز ہیں، منع کرنے والے ہمارے جو بھائی ہیں کہ اس وقت سنتیں نہیں پڑھنی، اس حدیث کے منکر ہیں، وہ واضح طور پر انکار کرتے ہیں، زبان سے نہ کریں، نہیں کرتے تو عملاً کر رہے ہیں۔ ڈبل خرابی ہے، ایک تو فجر کی جماعت ہونے کی صورت میں سنتیں پڑھائی لوگوں سے وہ ہوتی ہی نہیں، اور دوسرا بعد میں پڑھی نہیں جا سکتی جب تک سورج نہ نکلے، اس حدیث کی بھی مخالفت کر لی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ امید ہے اس مسئلے کی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ سنتیں ہیں، جس طرح ہم نے پڑھنی ہے، پڑھنی پہلے ہی بہتر ہیں، اگر کسی ساتھی کی رہ جائے تو وہ بعد میں پڑھ لے، سورج نکلنے کے بعد بھی جائز ہیں، اس وقت پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن پابندی نہیں لگا سکتے کہ اس وقت جائز نہیں اور اس وقت جائز ہیں، یہ آپ کے پاس کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جنہوں نے ایسے کیا ہے وہ محمدی نماز سے دور ہو چکے ہیں، وہ کسی اور کی نماز پڑھتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں پڑھتے۔ اب آتے ہیں فرائض کی طرف۔ فجر کے 2 فرض ہیں، ٹائم کون سا ہے، اس کو کن اوقات میں پڑھنا ہے، یہاں پھر ہمارے بھائیوں کو غلطی لگ گئی۔ میں حدیث وہ پڑھ دیتا ہوں، ایک حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر نماز سکھلائی تھی کہ کس ٹائم پڑھنی ہے۔ معروف بات ہے نا کہ 2 دن جبریل علیہ السلام آئے، 2 دن نمازیں پڑھائیں۔ 503 نمبر حدیث آپ پڑھ لیں سنن نسائی کی، 503 نمبر حدیث وضاحت ہے اس کے اندر۔ اس میں تو یہ الفاظ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ھذا جبریل علیہ السلام جاء یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام ہیں، یہ تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے ہیں، دین سکھلانے کے لیے آ چکے ہیں۔ اب دین آ کر انہوں نے سکھلایا کون سا ہے؟ 2 دن نمازیں پڑھائی ہیں، 5 نمازیں ایک دن پڑھائیں، 5 ہی اگلے دن پڑھائیں، اور پہلے دن اول ٹائم میں پڑھائی اور اگلے دن دوسرے ٹائم میں، یعنی اس کے آخری وقت میں، اور پڑھانے کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل والے دن اور آج والا دن، دونوں دنوں کے اندر جو میں نے نمازیں پڑھائی ہیں، کل والے دن کا ٹائم اور آج کا ٹائم، ان کے درمیان تمہاری نمازوں کا ٹائم ہے۔ اب یہاں سے پہلے دن کی نماز بھی دیکھ لیں کہ کب جبریل نے پڑھائی تھی فجر کی، اور دوسرے دن بھی دیکھ لیں کب پڑھائی تھی۔ الفاظ پہ غور کرنا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے جب پہلے دن آ کر، صحابی کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھائی نا، وہ کس وقت پڑھائی تھی؟ فصلی الصبح حین طلع الفجر، پہلے دن نماز اس وقت پڑھائی جب فجر طلوع ہوئی، فجر کے طلوع ہوتے ہی فجر کی نماز پڑھا دی، یعنی جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے نا فجر کا، وہ فجر طلوع ہوتی ہے اس وقت، اسی وقت آپ نے جبریل نے نماز پڑھا دی، یعنی اول ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ جب دوسرا دن آیا تو پھر کب پڑھائی تھی؟ پھر الفاظ یہ ہیں کہ قلیلہ کے الفاظ ہیں کہ تھوڑی سی روشنی ہو گئی تھی، معمولی سی روشنی ہوئی، پھر فجر کی نماز پڑھائی، اور کیا فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان اول سے لے کر آخر تک یہ نماز کا ٹائم ہے۔ اب ایمانداری سے فیصلہ کر لیں کہ افضل وقت کون سا ہوا، پھر اندھیرے میں یا روشنی میں؟ اندھیرے میں۔ میں باقی احادیث نہیں پڑھ رہا، 20 احادیث موجود ہیں کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی ہے فجر کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آیات کتنی پڑھتے تھے؟ 60 آیات سے لے کر 100 آیت تک، یعنی اس کے درمیان 60 سے کم نہیں پڑھتے تھے، 60 سے اوپر پڑھنی ہے، اور پڑھنی کس نے ہے؟ میں نے اور آپ نے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمارے نبی قرآن پڑھنے والے ہوں تو کیا لذت ہوگی اس قرآن کی۔ جن پر وہ قرآن اتارا گیا وہ پڑھنے والے ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، اللہ کی قسم صحابہ اکرام خواہش کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نماز تراویح پڑھائی تھی نا، تو صحابہ کرام نے خواہش کی تھی دوسرے دن آدھی رات پڑھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختتام کر دیا۔ وہاں صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو جی چاہتا تھا کہ بقیہ جو آدھی رات ہے یہ بھی آپ قرآن پڑھتے رہے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو سنتے رہے، ساری رات اسی طرح گزر جائے۔ 60 آیات سے لے کر 100 آیات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر فجر کی نماز میں قرات کیا کرتے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے۔ احادیث کو پڑھ کر دیکھو، جب نماز فجر مکمل ہو جاتی، عورتیں بھی آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، جب سلام پھیر کر وہ واپس جاتی تھی، اللہ کی قسم صحابہ کہتے ہیں کسی عورت کو دیکھ کر پہچانا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ کون سی عورت جا رہی ہے، اسی عورت کو پہچانا جا سکتا تھا جس کو پہلے کسی نے دیکھا ہوا ہے، وہ پہچانی جاتی تھی، کیونکہ چال سے، کپڑوں سے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں عورت جا رہی ہے۔ ابھی بھی اندھیرا ہوتا تھا کہ وہ عورت جس عورت کو پہلے دیکھا ہوا نہیں، وہ نہیں پہچانی جائے گی کہ یہ کون جا رہی ہے، کیونکہ ابھی بھی اندھیرا ہوتا تھا۔ روشنی میں شروع کی ہوگی تو بعد میں اندھیرا ہو گیا ہوگا، پھر اندھیرے میں شروع کی ہے نماز، 60 آیات پڑھی گئی ہیں، جب عورتیں جا رہی ہیں تو اندھیرا ابھی بھی ہے۔ اور مزے کی بات ایک اور نوٹ کر لیں، لطیفہ ہی ہے، بلکہ مزے کی بات کیا ہے، انہی کی طرف سے جو ہمارے بھائی ہیں نا، کہتے ہیں اجر زیادہ ہے اس کے اندر، کہ روشنی میں نماز پڑھی جائے تو اجر زیادہ ہوتا ہے، مان لیتے ہیں ان کی یہی بات، بالفرض اجر زیادہ ہے، تو یہ زیادہ اجر رمضان میں کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیوں بھی ایسے ہی ہے نا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر یہ نماز کب پڑھتے ہیں؟ جیسے ہی پھر ہم سے بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اب اجر عوام کو کیوں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ 11 مہینے تم زیادہ اجر لیتے ہو، ماہ رمضان میں آ کر تو اور بھی زیادہ اجر لینا چاہیے تھا، اب کمی کی طرف کیوں آ گئے ہو؟ دلیل کا دامن خالی نظر آتا ہے ہر لحاظ سے، جو بس بنا لو اسی کو پیش کر دو، پاگل عوام ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، تقلید میں لا کر پھنسا دیا ہے، جیسے علماء نے ہمارے نے کہہ دینا ہے آپ نے ماننا ہے اس طرح، بس چپ کر جاتے ہیں لوگ۔ کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ کسی عالم سے یہی پوچھ لے کہ بھئی اب رمضان میں تم نے نماز کو پہلے کیوں کر دیا ہے؟ اب کھایا ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، بس نماز جلدی پڑھ لو، جا کر سو جاؤ، کیسا عجیب معاملہ ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا، نماز فجر اندھیرے میں پڑھی جائے گی، یہ محمدی نماز ہے، فجر کی سنتوں کا مسئلہ محمدی نماز ہے، آپ نے سن لیا، جو روشنی میں پڑھے وہ محمدی نماز نہیں ہے، اور جو سنتوں کے بارے میں پابندیاں لگائے کہ فجر سلام پھیرنے کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی، وہ محمدی سنتیں نہیں ہیں، اس کی اپنے گھر کی بنائی ہوئی ہیں۔ نماز ظہر کی طرف آتے ہیں، اسی حدیث کو لے لیں، یہ 503 نمبر جو سنن نسائی کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جبریل نماز سکھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں نا، ظہر کا ٹائم نوٹ کر لیں۔ اور ایک بڑی زبردست بات آپ کو آج بتلاتا ہوں کہ نماز ظہر کے ٹائم کے متعلق وہ ہمارے بھائی مستقل خطا پر ہیں، مستقل، اور ایسی خطا پر ہیں کہ دلیل ایک بھی پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن جبریل نے آ کر جو نماز پڑھائی صحابہ کو، وہ ٹائم کون سا تھا؟ صحابی کہتے ہیں
کہ ظہر کی نماز ہمیں اس وقت پڑھائی حین زالت الشمس، جب سورج ڈھل گیا۔ جیسے سورج ڈھلا ظہر کی نماز پڑھا دی، اول وقت شروع ہو گیا۔ دوسرے دن ظہر کی نماز کب پڑھائی؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا۔ کوئی بھی چیز جس کی بھی آپ پیمائش کر لیں، ایک پیمانہ ہے، ایک فٹ ہے، 2 فٹ ہے، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، 2 فٹ چیز ہو نا کوئی، جب اس کا سایہ 2 فٹ ہو جائے گا تو ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا۔ یعنی دوسرے دن ظہر کی نماز اس ٹائم پڑھائی جبریل علیہ السلام نے۔ پہلے دن کب پڑھائی؟ یہ تھوڑی سی قابل غور بات ہے، آپ توجہ سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی۔ پہلے دن نماز پڑھائی جب سورج ڈھل گیا۔ دوسرے دن کب پڑھائی؟ جب سایہ ایک مثل، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا۔ اب کیا معلوم ہوا اس سے کہ اب زور کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے بھائی آج تک یہی پیٹ رہے ہیں اور یہی شور ڈال رہے ہیں کہ ظہر کی نماز کا ٹائم 2 مثل سایہ تک رہتا ہے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم کب تک رہتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل ہو جائے، 2 مثل۔ یہ 2 مثل ظہر کا نماز کا ٹائم کس حدیث سے لیا گیا ہے کہ 2 مثل سایہ تک رہتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے تو پہلے دن عصر کی نماز کب پڑھائی؟ جب 1 مثل سایہ ہو گیا۔ عصر کی نماز پہلے دن کب پڑھائی؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، عصر شروع ہو گئی۔ اب اس جبریل امین علیہ السلام کی امامت سے یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ اب زور ختم ہو گئی ہے، عصر شروع ہو چکی ہے، آپ اس کو 2 مثل تک کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں، کسی صحیح حدیث میں نہیں آپ کو ملے گا۔ ہاں عقل تقاضا کرے گی، بعض عقلی دلائل پیش کرتے ہیں، لیکن نقلی دلائل سے ان کا دامن خالی ہے کہ ظہر کی نماز کا ٹائم 2 مثل سایہ تک کیسے جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ اول کب شروع ہوا ٹائم ظہر کا؟ سورج کے ڈھلنے سے، اور اس کا اختتام کب ہے؟ 1 مثل سایہ تک۔ ضروری بات، 1 مثل سایہ کب ہوتا ہے؟ ایک پیمانہ ہے نا، 1 فٹ، آپ نے اس کی پیمائش کر لی ہے، اس کو کھڑا کر دیں، گاڑ دیں، اور وہاں سے لے کر 1 فٹ جب اس کا سایہ ہو جائے، یہ نہیں شمار کرنا، بلکہ اس کا سایہ اصلیہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی زوال کے ٹائم بھی آپ نے سایہ چیک کر لینا۔ جس چیز کو بھی آپ نے گاڑ کر چیک کرنا ہو نا کہ اس کا کتنا سایہ ہے، تو زوال کے وقت بھی کچھ سایہ ہوتا ہے۔ زوال کے وقت اس سایہ کی پیمائش کر لیں، 1 انچ ہو، 1.5 انچ ہو، جتنا بھی ہو وہ آپ لکھ لیں، پیمائش کر لیں۔ اب وہ 1.5 انچ یا 1 انچ آپ نے 1 مثل برابر سایہ پیمائش کرتے ہوئے نکالنا ہے، اس میں سے وہ نکال کر پھر 1 مثل دیکھیں گے، جب وہ برابر ہو جائے گا تو ظہر ختم، عصر شروع ہو جائے گی۔ اگر اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی تو درس کے بعد آپ قریب آ کر پوچھ لینا، انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دیں گے کہ یہ سایہ کیسے نکالنا ہے۔ یہ تھی ظہر کی نماز۔ اول وقت میں پڑھنے والے محمدی نماز پڑھتے ہیں، اور جو اس کو ہر روز ہی آخر پہ لے جاتے ہیں اور ٹائم ہی وہ ہے جو آخری ہے، وہ محمدی نماز نہیں ہے۔ اگرچہ جائز ہے اس ٹائم میں پڑھنا، 1 مثل سے پہلے جب بھی پڑھ لو، نماز جائز ہے، لیکن افضل نہیں ہوگی، افضل اول وقت میں ہے۔ نماز عصر کی طرف آتے ہیں۔ نماز عصر کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 4 ہے نا۔ چلو ایک مسئلہ چلتے چلتے تذکرہ کر دوں کہ 4 رکعتوں والی نماز کے حوالے سے محمدی نماز کون سی اور ہمارے بھائیوں کی کون سی؟ محمدی نماز یہ ہے کہ اگر کبھی بندہ بھول کر 4 رکعتوں کے بدلے میں کتنی پڑھ لے؟ 5 ہو جاتا نا بعض دفعہ، ایسے بھول گیا بندہ، اس نے 5 پڑھ لیں تو کیا کرنا ہے؟ اس نے سجدہ سہو کر لے گا، سجدہ سہو کرے گا، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھول ہو گئی، 5 رکعتیں پڑھا دیں۔ بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تانا تو بڑا دیتے ہیں نا ہمیں وہ ہمارے بھائی کہ عبداللہ بن مسعود کی قدر نہیں کرتے رفع الیدین والے مسئلے میں، کہ ان کی بات نہیں مانتے، یہ ان کے گستاخ ہیں۔ اب جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اس میں فیصلہ آپ کر لینا کہ گستاخ کون ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کے اندر ان کی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعتیں بھول کر پڑھا دیں۔ جب نبی علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ آقا آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مصلی پر گئے اور جا کر 2 سجدے کیے، سلام پھیر دیا، اور آپ کی وہی 5 رکعتیں برقرار رہی ہیں۔ لیکن ہمارے بھائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ معتبر کتابیں، ہدایہ جیسی بڑی بڑی کتابیں، ان میں لکھا ہوا ہے
اور اسی پر ان کا عمل ہے۔ جب ہم ان میں ہوا کرتے تھے، اللہ کی قسم ایسا ہوتا رہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی اور اپنے اس جسم سے عمل بھی کیا ہے۔ کیا کہ اگر بھول کر 5 رکعتیں کسی نے پڑھ لی نا، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، وہ دوبارہ پڑھے گا، وہ نماز ختم، وہ نماز قبول کسی صورت نہیں ہے۔ 20 مرتبہ ہم نے پڑھی، کچھ چوتھے دن کے بعد قاری صاحب بھولے ہوتے، نماز 4 رکعتیں پڑھی ہوتی، دوبارہ پھر پڑھاؤ جی۔ جامعہ دارالقرآن فیصل آباد کے اندر 1 سال میں وہاں پڑھا، اس میں یہ 1 سال میں پتہ نہیں کتنی نمازیں دوبارہ دہرائیں۔ کوئی آیت غلط ہو جاتی تب مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھو جی، مفتی صاحب کہہ دیتے ٹھیک ہے دوبارہ پڑھو، کسی کو کوئی خبر نہیں کہ کیوں دوبارہ پڑھائی گئی نماز۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوا کہ ایک دن پوچھا گیا مسئلہ، میں پاس بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر وہ سوچتے رہے، پھر انہوں نے یہ جواب دیا کہ امام صاحب کی نماز جو ہے نا وہ نہیں ہوئی، ہماری ہو گئی ہے، امام کو کہو دوبارہ پڑھ لے، ہماری ہو گئی ہے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ یہ طریقہ، اب دیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے گستاخ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان وہ ذکر کر رہے ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نہ ہو تو ہم مجرم۔ 5 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر پڑھیں، سجدہ سہو کرنے سے میرے آقا کی وہ 5 رکعتیں برقرار رہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں، تم کہتے ہو وہ 5 رکعتیں ضائع ہو جاتی ہیں، باطل ہو جاتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعتیں تو برقرار رہی تھیں، ان لوگوں کی اب کیوں نہیں رہتی برقرار؟ بہت جسارت کی بات ہے نا، بہت بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ نماز باطل ہو گئی، حالانکہ نماز باطل نہیں ہوتی۔ نماز مغرب پہ آ جاؤ، نماز مغرب سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ اذان کے بعد اور فرضوں سے پہلے۔ صلو قبل المغرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ، صحیح بخاری میں ہے، 2 مرتبہ حکم دیا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، تیسری مرتبہ کہا کہ اگر کسی کا جی نہیں چاہتا تو وہ نہ پڑھے۔ لیکن ہمارے بھائیوں نے کیا کہا ہے؟ واضح طور پر سخت پابندی لگا دی کہ مغرب کی اذان کے بعد اور مغرب کے فرض پڑھنے سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ وہاں کوئی نماز ہے۔ اب واضح طور پر حدیث کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ نماز کے معاملے میں یہ محمدی نماز مغرب کی بھی نہیں پڑھتے، وہ 2 رکعتیں کبھی آج تک کسی مسجد کے اندر پڑھی گئی ہوں تو کوئی پیش کرے، نہ زبانی حدیث مانتے ہیں نہ عملی مانتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم محمدی نماز پڑھتے ہیں۔ محمدی نماز نہیں ہے، محمدی نماز مغرب کی وہی پڑھتا ہے جو مغرب سے پہلے، اذان کے بعد اور فرضوں سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کا قائل بھی ہو، فاعل بھی ہو، پڑھتا بھی ہو اور کہتا بھی ہو، کبھی چھوڑ دے تو اس کی مرضی، انکار نہ ہو۔ نماز عشاء، کل کے درس میں بھی آپ نے تفصیلی گفتگو سن لی ہے کہ عشاء کی نماز کی 17 رکعات بنا دی ہیں۔ 17 رکعات کہاں سے لی ہیں؟ آج تک کوئی پتہ نہیں کہ وہ 17 رکعتیں کہاں سے لی گئی، کدھر سے آئیں، کیا ہوا، کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ کتنی رکعتیں ہیں نماز کی؟ 4 فرض 2 سنتیں، یہ ثابت ہے۔ اگر کوئی ایک حدیث اور بھی ہے سنن نسائی وغیرہ میں، 2 اور بھی پڑھ سکتا ہے، باقی وطر کی نماز کا عشاء کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ ان کو شامل کر کے اور 2 نفل بیٹھ کر، پھر 3 وطر، پھر 2 نفل بیٹھ کر، 4 سنتیں فجر کے عشاء سے پہلے والی 17 رکعتیں جو ہیں، یہ کس حدیث سے لی گئی ہیں؟ کسی صحیح حدیث میں 17 رکعات عشاء کی نماز کی ثابت نہیں ہے۔ گویا کہ عشاء کی نماز بھی پھر محمدی نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ نماز جمعہ کو ہم لیتے ہیں تو تب بھی وہ محمدی جمعہ نظر ہی نہیں آتا۔ خطبہ شروع ہونے کے درمیان کوئی بندہ آ جائے تو کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ واضح طور پر حدیث میں موجود ہے، صحابی آپ کا حکم بھی موجود ہے اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھوائی بھی ہیں صحابی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلق حکم بھی ہے کہ جب تم آؤ اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابی آئے، ویسے ہی بیٹھ گئے، آپ نے پوچھا 2 رکعتیں پڑھی؟ خطبے میں پوچھا، یا رسول اللہ 2 رکعتیں تو میں نے نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑا ہو اور 2 رکعتیں پڑھ۔ کھڑا ہوا، 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھ کر پھر وہ بیٹھا۔ اس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ کہ ہر صورت اس نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں خطبے کے دوران۔ لیکن ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی، جب خطبہ شروع ہو نہیں پڑھنی۔ جب اس طرح کی پابندیاں لگائی گئیں تو پھر کیا نماز جمعہ کی 14 رکعتیں بنا دیں کہ 14 رکعات ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ نماز جمعہ کی رکعات مقرر نہیں ہے، خطبے سے پہلے آئے، جتنی جی چاہتا ہے پڑھے، حدیث میں یہی موجود ہے، جتنی اللہ نے توفیق دی 2 کر کے پڑھتا رہے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے پھر غور سے خطبہ سنیں،
اگر کوئی خطبے کے دوران آئے تو وہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے، اس سے زائد نہ پڑھے۔ جب اس کو چھوڑا، اس پر عمل نہیں کیا گیا تو پھر کیا کرنا پڑا؟ پھر درمیان میں سنتیں پڑھنے کا موقع بھی دینا پڑا، کیونکہ خطبے کے دوران سنتیں نہیں، درمیان میں ٹائم دے دو۔ اور نماز جمعہ بھی پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے بھائی نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، کسی ایک حدیث میں وہ طریقہ بتلا دیں، ہم ابھی سے وہ طریقہ اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، پہلے 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، ایک خطبہ، پھر سنتیں پڑھنے کا اذان ہوئی، سنتیں پڑھنے کا ٹائم دیا گیا، پھر اذان ہوئی، پھر 2 خطبے دیے گئے، یعنی ٹوٹل 3 خطبے، سنتوں کا درمیان میں ٹائم دینا، اذان کا یہ انداز۔ کسی ایک حدیث میں یہ طریقہ دکھلا دیں، کسی ایک حدیث میں۔ ذرا جرت کرو، ہمیں بھی کسی مسئلے میں کہو کہ ایک حدیث دکھلا دو، ہم اللہ کی توفیق سے 20 حدیثیں دکھانے کے لیے تیار۔ یہ ہے محمدی نماز، یہ ہے محمدی جمعہ۔ وہ پتہ نہیں کون سا پڑھتے ہیں، کس سے لیا ہے۔ بستیوں میں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ وہاں ہوتا ہے جہاں عدالت لگتی ہو، جہاں حدود اللہ کا نفاذ ہو، حدیں نافذ کی جاتی ہوں، جہاں منڈی لگتی ہو، وہاں جمعہ ہوگا۔ نہ بستی میں جمعہ، نہ گاؤں میں جمعہ، نہ ڈیرے پہ جمعہ، نہ کسی جنگل میں جمعہ، ان کے نزدیک جمعہ ہے ہی کسی جگہ پر نہیں ہے۔ لوگوں اسی لیے 14 رکعات بنائی ہیں کہ 12 رکعتیں ظہر کی نماز کی ہوں گی اور 2 رکعتیں جمعے کی ہیں۔ ترتیب یوں بنا دی کہ 4 سنتیں پہلے پڑھیں، 2 فرض جمعے کے پڑھیں، پھر 4 سنتیں اکٹھی پڑھیں، پھر 2 سنتیں پڑھیں، پھر بیٹھ کر 2 نفل پڑھیں۔ اس طرح یہ 14 رکعات بنے گی جمعے کی۔ بنائی پتہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہمارا جمعہ نہ ہوا تو ظہر کی نماز تو ہو ہی جائے گی۔ ان بیچاروں کو آج تک نہیں پتا کہ ہماری ظہر کی نماز ہوئی ہے، یہ ہم نے جمعہ پڑھا ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ اب سارے 14 رکعتیں پڑھتے ہیں، کسی حدیث میں یہ تعداد دکھلا دیں، نہیں ملے گی۔ یہ جمعہ بھی درست نہ ہوا۔ ہم نماز جنازہ کی طرف چلتے ہیں۔ آخری بات یہ عرض کرتے ہیں نماز جمعہ کے جنازے کے حوالے سے۔ عیدین کا مسئلہ دیکھ لو، ادھر اختلاف ہے۔ عیدین کے اندر رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں۔ عید کی نمازوں میں تکبیرات، پہلی تو بات ہے تکبیرات بھی صحیح حدیث میں جو بات ہے وہ 12 تکبیرات ہیں، یہ 6 کہتے ہیں، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں۔ یہ بھی طریقہ نہیں صحیح۔ اور پھر اس کے کہنے کا انداز بھی بڑا عجیب ہے۔ کبھی آپ نے عید کی نماز ان میں پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ کیا ہوتا ہے۔ پہلی رکعت میں تکبیریں کہنے کا ٹائم اور جگہ اور ہے، دوسری رکعت میں اور ہے۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، دوسری رکعت میں قرات سے بعد، رکوع سے پہلے، 3 جبکہ صحیح حدیث میں کیا ہے؟ 7 تکبیریں پہلی رکعت میں، 5 دوسری رکعت میں، اور ہر تکبیر پہ رفع الیدین کرنا ہے۔ ہمیں نمازوں پہ اتنا ڈانٹتے ہیں کہ آپ کی نماز خراب ہو گئی، شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح تم نے ہاتھ ہلانے شروع کر دیے، سکون سارا خراب اور برباد کر لیا۔ بھائیوں سے صرف ادب سے مطالبہ ہے کہ عید کی نماز میں وہ شریر گھوڑوں کی دمیں نہیں بنتی۔ عید کی نماز میں بار بار رفع الیدین کرتے ہو، پھر ہاتھ بھی نہیں باندھتے، رفع الیدین کر کے نا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہاتھ دونوں کسی نے ایسے چھوڑے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، عید کی نماز کیوں باقی رہ جاتی ہے؟ کبھی کہتے ہیں پاؤں کا انگوٹھا ہل گیا تو نماز ختم ہو جائے گی۔ خود نمازوں میں جو مرضی کرتے رہیں، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں نا۔ محمدی نماز عید کی یہ نہیں، تھوڑا سا غور کریں۔ ہم کہتے ہیں رفع الیدین کرنا ثابت ہے، ٹھیک ہے کریں، باقی بھی کریں نا۔ ایک جگہ پہ مرضی آئی تو وطروں میں بھی کر لیا، نہیں جی چاہا تو باقی نمازوں کو شریر گھوڑوں کی دمیں کہہ کر سارا خراب کر دیا۔ عرض کر رہا تھا نماز جنازہ، نماز جنازہ کے حوالے سے بھی ہمارے بھائیوں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑی غلطیاں۔ وہ محمدی جنازہ نہیں رہے گا کیونکہ وہ بھی ایک نماز ہے، نماز جنازہ، اس اعتبار سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی غلطی، نماز جنازہ کے اندر اتنی غلطیاں کہ کوئی ایک جگہ بھی درست نہیں رہی کہ نماز جنازہ ٹھیک پڑھا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ نمبر 1، اب غلطیاں تم نے نوٹ کرنی ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ مردوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا ان لوگوں نے۔ اپنی نماز تو اپنی رہی، جو فوت ہونے والا ہے اس کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا گیا۔ نماز جنازہ جب پڑھایا گیا، سب سے پہلی غلطی یہ کی کہ اس کے اندر سورۃ فاتحہ ہی نہیں پڑھی۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں پڑھتے، علل اعلان کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی۔ اب حدیث سن لو کہ محمدی نماز جنازہ کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا، صحیح بخاری میں ہے۔ پڑھنے والے پیچھے تابعی ہیں طلحہ بن عبداللہ رحمہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس کے پیچھے ایک جنازہ پڑھا۔ جنازہ انہوں نے ایسے پڑھایا کہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھی،
اور سورۃ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت بھی پڑھی، اور مزے کی بات وجہارا اور اونچی پڑھی، فاتحہ بھی پڑھی، سورت بھی پڑھی، اور پھر بلند آواز سے وہ پڑھی۔ نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ یہ آپ نے جو انداز ایسا نماز جنازہ پڑھایا ہے یہ کیسا طریقہ ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سنتن و حقن، یہ نبی کا طریقہ بھی ہے اور حق بھی یہی ہے کہ اسی طرح نماز جنازہ پڑھایا جائے، یعنی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ لیکن بڑے دھڑلے کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں، اونچی نماز جنازہ پڑھنے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ چلو مان لیتے ہیں آہستہ بھی جائز ہے، لیکن سورۃ فاتحہ تو پڑھو، جنازے کے اندر سورۃ فاتحہ تو پڑھی جانی چاہیے، اس کے بغیر تو جنازہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ بھی بے انصافی، یعنی فوت ہونے والے کا حق بھی صحیح معنوں میں ادا نہیں کیا گیا۔ پھر ظلم کی انتہا یہ بھی ہے، نماز جنازہ پڑھنا کہاں ہے؟ نماز جنازہ کہاں پڑھنا ہے؟ سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، کوئی اور صورت بھی نہیں پڑھی، جب دعاؤں کی باری آئی تو ایک دعا پڑھی گئی بس، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ للاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ للایمان، بس۔ حالانکہ اس کے بعد بھی الفاظ ہیں جو اصل اس میت کی طرف ضمیر لوٹتی ہے کہ اے اللہ اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا، اے اللہ اس کے بعد ہمیں اس کی اجر سے محروم نہ کر دینا، وہ الفاظ نہیں پڑھتے۔ آگے جتنی دعائیں ہیں ساری اس میت کے حق میں ہیں، وہ نہیں کرتے۔ مجموعی دعائیں جو ہیں وہ ایک کر لی ہے کہ اللہ ہمارے مردوں کو معاف کر دے، ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ہمارے مذکر و مؤنثوں کو معاف کر دے، چھوٹے بڑوں کو معاف کر دے، جو حاضر ہیں ان کو معاف کر دے، جو نہیں آئے ان کو بھی معاف کر دے، یہ دعا ہے، یہ ایک ہی پڑھتے ہیں بس۔ ٹھیک ہے، یہ بھی دعا ہے، لیکن باقی بھی یاد کریں اور ان کو بھی پڑھا کریں تاکہ اس کے لیے مخلص ہو کر دعا تو کی جائے۔ یہاں بھی بے انصافی۔ نماز جنازہ کہاں پڑھا جائے گا؟ نماز جنازہ افضل یہ ہے کہ باہر میدان میں، جنازگاہ میں، عیدگاہ میں، کہیں باہر نکل کر پڑھا جائے، لیکن اگر مسجد میں کوئی جنازہ پڑھا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ نماز جنازہ مسجد کے اندر کسی صورت نہیں پڑھا جائے گا، مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر آپ حیران ہوں گے کہ مسجدوں میں اعلان بھی ہوتے ہیں کہ فلاں مسجد میں جنازہ ہے جی، فلاں مسجد میں جنازہ ہے، اور ہمارے بھائی وہ مسجد میں جنازہ پڑھنے کے قائل تو نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ان کا ہیلا نہیں دیکھا۔ کبھی غور کریں، جا کر کسی مسجد کے اندر، بھائیوں کی مسجد میں جائیں، جا کر دیکھیں کہ وہ میت کہاں رکھتے ہیں۔ وہ میت مسجد میں نہیں رکھتے، انہوں نے باہر جگہ بنائی ہوئی ہے محراب کے اندر نا، باہر وہ مسجد کا حصہ نہیں قرار دیتے، باہر سے میت لاتے ہیں، وہاں لا کر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کھڑے ہو کر جنازہ پڑھ سکتے ہو، لیکن میت مسجد میں نہیں رکھی جائے گی، میت باہر رکھو۔ کیوں؟ میت کہتے ہیں ناپاک ہے، مردہ ہے، مردہ پلید ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، اس لیے مسجد پاک ہے، پاک مسجد کے اندر نجس اور پلید چیز کو نہیں لایا جا سکتا، اس لیے اس کو باہر ہی رکھا جائے گا، مسجد میں نہیں لائیں گے۔ اپنے اس قول کی مخالفت انہوں نے کی ہے اپنے عمل کے ساتھ، ہم نہیں کچھ بھی کہتے، ہم انہی کی بات کرتے ہیں کہ اپنے انہوں نے اسی قول کی کہ میت ناپاک، نجس، مسجد پاک ہے، ناپاک میت مسجد کے اندر نہیں آ سکتی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے اسی قول کی مخالفت اپنے عمل کے ساتھ یوں کی ہے کہ اگر میت نجس ہے، ناپاک ہے، مسجد میں نہیں لائی جا سکتی، تو رب کے قرآن کی سب سے مقدس آیت، آیت الکرسی لکھی ہوئی، اس کے اوپر کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ وہ کیوں ڈالتے ہیں؟ آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے نا، پورے قرآن میں سب سے اعلیٰ افضل آیت فضیلت کے اعتبار سے کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ میت جب نجس ہے، ناپاک ہے، تو وہ اس کے اوپر کیوں ڈالی ہوئی ہوتی ہے؟ یار کوئی پوچھنے والا نہیں کہ مسجد اس آیت سے بھی گئی گزری، آیت اس مسجد سے بھی گئی گزری۔ دیکھو قرآن کی سب سے مقدس آیت ہے، ناپاک میت کے اوپر رکھی ہوئی ہے، پاؤں پر ڈالی ہوئی ہے بڑے دھڑلے کے ساتھ، اور پھر انہی بھائیوں کی میتوں پہ وہ ہوتی ہے چادر۔ اللہ کی رحمت سے ہم نے کبھی وہ چادر کسی میت کے اوپر نہیں ڈالی۔ اعمال اچھے ہوں گے اللہ قدر کرے گا اس کی، اگر اعمال اچھے نہیں تو جو مرضی کر لو کچھ نہیں بنے گا۔ کس کس مخالفت کا تذکرہ کرے جنازے کے حوالے سے؟ کون کون سی مخالفت کا؟ پھر جنازے کے اندر ظلم کی انتہا دیکھو، جنازے میں جو تکبیرات ہیں اس پہ رفع الیدین نہیں کرتے، جبکہ مرفوع حدیث سے ثابت ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے اندر جب تکبیر کہتے تو رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔ پھر بھی کہو کہ یہ جنازہ محمدی پڑھتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، کوئی ایک مخالفت، 20 مخالفتیں ہیں، 20 مخالفتیں۔ جس چیز کو بھی آپ لے لیں درست نہیں ہوگا۔ پھر جنازے کے اندر ایک دعا کے قائل ہیں کہ ایک ہی بس پڑھنی ہے، جیسے سلام پھرے گا اس کے بعد 3 دفعہ کل پڑھو، 2 دفعہ درود شریف پڑھو، اب اس میت کے لیے دعا کرنی ہے۔ بھئی پہلے تم نے کیوں جان چھڑائی ہے؟ جہاں دعا کرنا حق تھا وہاں کی نہیں، اب ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے، اب تو وہاں ثابت ہی نہیں ہے دعا کرنا۔ یعنی ہر کام الٹ نظر آئے گا آپ کو۔ نتیجہ یہ ہے نمازوں کے معاملے کے اندر جس چیز کو بھی دیکھ لیں سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ خرابی نظر آ رہا ہے۔ یہ 2 سوال آئے ہیں کسی بھائی کے کہ ظہر کی نماز کا اول وقت کیا ہے؟ ظہر کی نماز کا اول وقت یہ ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے، زوال کا وقت ختم ہو گیا، اس کا اول وقت شروع ہو گیا ہے۔ جتنا آپ اس کو لیٹ کرتے جائیں گے اس کا اول وقت جو ہے وہ دور ہوتا جائے گا۔ جب تک ایک مثل سایہ ہو گیا اس وقت تک ظہر کا ٹائم ہے، اس کے اندر آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی تھا کہ جیسے سورج ڈھلا ہے آپ جتنا جلدی ہو سکے اذان پڑھیں اور اس کے بعد تھوڑا سا مختصر ٹائم دے کر آپ جماعت کروائیں۔ یہ آپ کے اپنے علاقے کی مرضی ہے کہ 20 منٹ دے دیں اذان کے بعد، 15 منٹ دے دیں، جو ٹائم رکھ لیں تاکہ لوگ جمع ہو جائیں، جماعت کروا دیں، یہی افضل ٹائم ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک اہل حدیث مسجد کے اندر سارا سال ہی ظہر کی نماز 1 بجے رہتی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے کہ سارا سال 1 بجے ظہر کی نماز؟ سردیوں میں ٹھیک نہیں ہے۔ واضح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سردی کا موسم ہو تو ظہر کی نماز کو جلدی پڑھو، گرمی کا موسم ہو تو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لو۔ اب ٹھنڈے کا یہ بھی معنی نہیں کہ 3:30 بجے ظہر پڑھے بندہ، یعنی معمولی سا سایہ جو ہے، محدثین اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کچھ سایہ جو ہے وہ بڑھ جائے۔ گرمیوں میں 1 بجے ٹھیک ہے، 1:15، لیکن سردیوں میں درست نہیں ہے یہ ٹائم، کیونکہ سردیوں میں تو زوال کا وقت ہوتا ہے 11:45، 12 سے پہلے زوال ختم ہو جاتا ہے، 12 سے پہلے۔ اب 1 گھنٹہ مزید اس نے لیٹ کرنا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کو جلدی پڑھنا چاہیے، اگرچہ ٹائم ہوگا ظہر کا لیکن افضل نہیں ہوگا۔ اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو جی، نماز جنازہ کے متعلق، عیدین کے متعلق یا کسی اور نمازیں جو بیان کی ہیں ان کے حوالے سے کوئی اور بات پوچھنا چاہے، محمدی نماز اور دوسرے بھائیوں کی نماز میں کوئی فرق یا کوئی اور چیز، وہ پوچھ سکتا ہے جی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔